کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی راتوں میں ثواب کی نیت پر، عیدین کی راتوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہے، عیدین یعنی دونوں عیدوں کی راتوں میں، جس نے عیدین کی راتوں میں ثواب کی امید پر قیام کیا یعنی عبادت کی، تو اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن نہیں مرنے دے گا جس دن سارے دل مر جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جس میں سارے دل مر جائیں گے، اور اس میں اشارہ محدثین بیان فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن ہوگا۔ دل مردہ ہو جائیں گے، دل مرجھا جائیں گے۔ جب دل مرجھا جائیں تو جسم کیسے باقی رہے گا؟ جب دل مرجھا جائیں تو جسم پر کیسے بیتے گی؟ یہ اللہ اور اللہ کے محبوب اللہ کی عطا سے وہ جانتے ہیں کہ وہ کیسا سخت دن ہوگا۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی راتوں قیام کیا، شب بیداری کی، رب کی بندگی کی، تو جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ کریم ان دلوں کو تازگی عطا فرمائے گا، ان دلوں کو نورانیت عطا فرمائے گا، ان دلوں کو تقویت عطا فرمائے گا جو عیدین کی راتوں میں رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو رب کی بندگی میں مشغول رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کی فضیلت کو بھی پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چونکہ یہ ایام تشریق ہیں، اب ایام تشریق سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، باقی آپ عام طور پہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کلمہ طیبہ پڑھتے تو اس کا اجر ہے، لیکن اگر کوئی نماز کے بعد کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا تو پھر گناہ گار نہیں ہوتا۔ شرعی طور پہ اس کی کوئی ممانعت نہیں، اگر پڑھیں گے تو اجر ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ایام تشریق آتے ہیں، آج نماز فجر سے تکبیرات تشریق کا آغاز ہو چکا، تو جو آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اس کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اگر نہ پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ تو لہذا جو نماز آپ با جماعت ادا کریں گے تو ہر نماز کے بعد امام اور مقتدی پر 9 ذی الحج کی فجر سے، یعنی آج فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک یہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ 13ویں کی عصر کے بعد ابھی اس کا واجب نہیں رہے گا۔ تو لہذا ان ایام تشریق کے بارے میں بھی غور کریں۔ باقی سال میں کسی دن ہمیں تسبیح و تحلیل کا حکم نہیں دیا جاتا، تحمید کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اس میں تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے۔ تو لہذا ان ایام کی فضیلت کے یہی بات کافی ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن تکبیر تشریق کا حکم دیا گیا کہ تاکہ تم تکبیر تشریق پر توحید کی گواہی دو اور رب کی ربوبیت کی گواہی دو، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دو، تاکہ تمہارے ایمان مزید مضبوط ہو جائیں، اور یہاں تک کہ ان ایام تشریق کے اندر جو عبادت ہے اس کا ذوق مزید بڑھ جاتا ہے۔